السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہیب سالک کو یوٹیوب چینل پہ۔ ایک بہت ہی اہم پیغام اور گزارش بھی ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں۔ گھر گھر جا کے پولیو ٹیم، پولیو ورکرز اپنی قومی خدمت، قومی فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کرتے ہیں، نامناسب سلوک کرتے ہیں، جن کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے۔ اور یہ کافی مایوس کن بات ہے کہ اگر یہ پولیو کے قطرے وقت پہ بچوں کو نہ پلائے جائیں تو یہ آگے چل کے ایک بہت بڑے مسئلے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو پلیز پولیو ورکر سے اچھی طرح بیہیو کریں اور پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ 2 قطرے پاکستان کی خاطر، قوم کی خاطر، مستقبل کی خاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سہیب سالک یوٹیوب چینل پہ ایک نئے انٹرویو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سندھ کے سیکرٹری جناب سید زاہد عسکری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ سے بات کریں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا شور چل رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات گزشتہ جو ہوئے اس کے نتیجے میں وسیم اختر صاحب تو کراچی کے میئر منتخب ہو گئے، اس میں بھی کافی سارے تحفظات تھے، لیکن ان کے جو 3 سالہ دور رہا ان کے اختیارات وہ یہی رونر ہوتے رہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں کراچی کے مسائل تب تک حل نہیں کروں گا جب تک مجھے وسائل نہیں ملیں گے یا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں ان کے یہ جو خدشات تھے، یہ جو تحفظات تھے، وہ ٹھیک تھے یا اس میں بھی وہ سیاست کر رہے تھے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خواہش بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے اندر دل ہے یا نہیں کہ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت جو ایم کیو ایم کو جتنے انہیں اچھا پیریڈ ملا تھا، ایک لحاظ سے اچھا پیریڈ تھا ان کے لحاظ سے، کسی نہ کسی طور پر پریس پارٹی سے ان کی ایکویشن بنی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ اقتدار کے اندر شامل رہے، مسلم لیگ کے ساتھ بھی رہے، پریس پارٹی کے ساتھ بھی رہے اقتدار کے اندر، پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو اس لحاظ سے مرکز کی سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی۔ اگر یہ واقعی کام کرنا چاہتے تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے تھی کہ پریس پارٹی سے بھی اپنا حق لیتے اور مرکز کے اندر پی ٹی آئی سے بھی اپنا حق حاصل کرتے اور کراچی کے اندر کوئی ڈیلیور کرتے۔ صحیح۔ لیکن یہ پورے 4 سال مراد تو حاصل کرتے رہے، فوائد سارے حاصل کرتے رہے، بیرون ملک دورے کرتے رہے، لیکن وہ کراچی کے لیے کرنے کے اندر کچھ بھی ناکام رہے۔ نہ صفائی کا کوئی نظام بنا سکے، نہ کوڑا اٹھانے کا کوئی نظام بنا، نہ پانی کی ترسیل کا کوئی منصفانہ نظام بنا سکے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واٹر بورڈ ہمارے انڈر میں نہیں تھا، لیکن واٹر بورڈ انڈر میں نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ اگر کام کرنا چاہتے تو آپ سندھ گورنمنٹ کو مجبور کرتے اس بات پہ کہ کراچی میں ڈسٹریبیوشن نظام کو صحیح کیا جائے۔ بالکل۔ اور اسی طرح ڈرینیج سسٹم، چلیں ڈرینیج سسٹم کو تو آپ کسی نہ کسی طور پہ کر سکتے تھے نا، اس کو کوئی پلان کرتے، کوئی چیز کرتے۔ اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ استعفیٰ دیا سندھ گورنمنٹ کو اس مسئلے پہ کہ جی مجھے پاس اختیارات نہیں مل رہے، صرف نعرے لگائے کہ استعفیٰ دے دیں گے، عمل نہیں ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ کہ صرف نعروں سے تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب نعمت اللہ صاحب سٹی ناظم تھے تو اس وقت یہی وسیم اختر صاحب مشیر بلدیات تھے، پرویز مشرف صاحب، اور نعمت اللہ صاحب کو کام کرنے میں جتنی دشواریاں تھیں اس کا سبب خود وسیم اختر صاحب تھے۔ گھوڑے اٹکائے جاتے تھے ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر، لیکن نعمت اللہ صاحب ایک ویژنری پرسن تھے، ان کا ایک بڑا وسیع ان کا ایک ذہن تھا، ایک پورا ان کا سامنے کام کا خاکہ تھا، کیپیبل تھے وہ اپنے کام کے لحاظ سے۔ انہوں نے پرویز مشرف کو یہ راہ دکھائی کہ دیکھیے کراچی سب کا ہے اور اس کراچی کو سب کو اون کرنا چاہیے، کراچی میں جتنے ادارے بھی کام کر رہے ہیں سب کو جو ہے آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو مجبور کرنا چاہیے اس بات پر، انہیں تیار کرنا چاہیے کہ وہ کراچی کے لیے کام کریں، وسائل دیں، بجٹ بنائیں۔ تو جو بجٹ بلدیہ کا اس زمانے میں کوئی چند ارب روپے کا بجٹ تھا، خان صاحب نے پورا ایک منصوبہ بنا کے دیا کہ ہم 29 ارب روپے باقی جو کراچی کے اندر دیگر ادارے ہیں، کے پی ٹی ہے، اسی طرح پاکستان اسٹیل ہے، ریلوے ہے، اور دیگر جتنے ادارے ہیں، صنعتی ادارے ہیں، ان کو ہم اس بات پہ تیار کریں کہ کچھ ڈونیشن جو ہے کراچی کو دیں تاکہ کراچی کے اندر کام ہو سکے۔ تو یہ بجٹ جو ہے 29 ارب روپے تک پہنچایا، تو یہ ول تھی، خواہش تھی۔ بالکل۔ بعض اوقات تو ہوتا یہ تھا کہ رحمۃ اللہ صاحب کسی چیز کا افتتاح کرنا چاہتے تھے، پتہ چلتا راتوں رات تختی لگا کے وزیر صاحب چلے گئے اپنی میں۔ اچھا۔ تو یہ ول کی بنیاد پر خان صاحب نے سارے کام کیے، 32 کالجز بنائے، کراچی میں ہارٹ کا بہت بڑا ہاسپٹل بنایا، جو کراچی ڈینٹل میڈیکل کالج تھا اس کو انہوں نے جو ہے دل کے ہاسپٹل کے اندر تبدیل کیا، بڑا جدید ہاسپٹل بنایا۔ اسی طرح ہر ادارے نے کوشش کی، اگر روڈیں بنائی گئیں،
پارک بنائے گئے, کراچی کو بڑی تعداد میں پارک دیے. اس وقت ایم کیو ایم کے ہمارے دوست تھے, وہ نعرے لگاتے تھے کراچی کو پارک کی ضرورت نہیں ہے, پانی کی ضرورت ہے. تو لیکن اب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے نہ پارک دیا کراچی کو, نہ پانی دیا. اسی طرح ڈرینیج سسٹم کا بھی کوئی نہیں بن سکا. تو یہ خان صاحب کی خواہش تھی, اس کے مطابق کام کیا, اور اس کے یعنی جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کی بنیاد پر ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے باوجود سارے کاموں کیے. تو آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں, ول جو ہے اصل بات ہوتی ہے. صحیح سر, یہ وسیم اختر صاحب کی جو ہے اس اگر ہاتھ بندھے ہوئے بھی تھے تو زیادہ سے زیادہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سے بھی رہنمائی چاہوں گا, استعفیٰ دے دیں اور نظریاتی طور پر سامنے آئیں آپ. اس کا مطلب ہے کرسی سے چپک کے بیٹھے رہنے کی جو آپ کی لالچ ہے, آپ اس میں یہ بات کیے جا رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو اس کا اصل پریکٹیکل تو یہی ہے کہ پھر آپ استعفیٰ دیں, الیکشن کریں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کرسی بڑی عزیز ہوتی ہے, وہ لالچ کہ بھائی تنخواہ تو مل رہی ہے نا, اچھا باہر کے وزٹ بھی مل رہے ہیں, اور ایک جہاں کہیں جاتا ہے پروٹوکول ملتا ہے, ہمدردیاں گین کر رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں. اور واقعی اگر یہ کراچی کے مسائل حل نہیں کر پا رہے تھے تو انہیں بہت پہلے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. استعفے کے آفر تو کرتے, پھر لوگ سوچتے کہ واقعی یہ سنجیدہ ہے اس کام کے بارے میں, وہ کہتے ضرور ہے لیکن کرنے کا کوئی بھی تیار نہیں. سر جیسے ان کے ماضی میں جو بانی ایم کیو ہے سوئے جو ان کے قائد تھے, اب ان سے زیادہ تعلق ہیں, انہوں نے بڑی ابھی تقریروں میں کہا ہے کہ میں آج کے بعد استعفیٰ دے رہا ہوں, میں آپ سے رابطہ چھوڑ رہا ہوں. پھر ایک 12 بجے کے بعد تقریر آتی تھی, نہیں ہم اکٹھے ہو گئے, ہمیں منا لیا گیا. تو یہ ڈرامے بازی وہاں سے چلتے آ رہی ہے. اصل میں تربیت یافتہ تو اسی قائد کے ہیں جی. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں منزل رہنما چاہیے, بالکل, لیکن اب یہ ایک ایسی تنظیم ہے اور ایسی پارٹی ہے جس کا نہ رہنما رہا نہ منزل رہی. منزل تو دونوں چیزیں گم کر دی ہیں اپنی, رہنما بھی گم کر دیا اور منزل بھی گم ہو گئی جی. تو اب لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ بالکل سر, بات کلیئر ہے لوگوں کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے. بہت مایوسی ہوتی ہے, کراچی کے لوگ اس سے پریشان بھی ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ آنے والے ہیں, کیا سمجھتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں حکومتی جماعت پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں بآسانی اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے سینٹ کا الیکشن جو ہے بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور اس کے اندر جو اس وقت میجورٹی ہے اپوزیشن کے پاس میجورٹی ہے, بالکل کافی حد تک جو ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا. وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لے اور میجورٹی اپنی جو ہے حاصل کرے کسی طرح جو ہے. اچھا انہوں نے استعفوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے, کہا کہ جب استعفے دے دیں گے, لیکن اس میں اختلاف ہے بڑے پیمانے پر. اچھا مسلم لیگ یہ تو نہیں کہتی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, لیکن نون لیگ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پارٹی قائد کے پاس جمع کرائیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی اس کے بالکل مخالف تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ لکھ کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ سندھ کے اندر 3 سیٹیں ہیں صوبائی کی جس کے اندر انتخابات بھی ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ انتخابات کرائے جائیں, اس میں بھی الیکشن. تو ایک طرف تو آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں. تو اس طرح جو ہے اب میرے خیال میں کوئی پارٹی بھی استعفیٰ نہیں دے گی. سینٹ الیکشن سے سب کی دلچسپی ہے, اور الیکشن کا رزلٹ کیا رہے گا یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو اس میں پیپلز پارٹی ہے اس نے بہت کامیابی سے اپنے آپ کو پکتے جو ہے استعمال کیے ہیں, سیاسی کھیل کھیلا ہے اس نے. اور بہرحال سیاست کے اندر ہے, انہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے, وہ سیو کیا ہے, ٹھیک ہے سر. وہ ان کی قائد تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں سیاست کا بادشاہ ہوں, انہوں نے کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے تھے شو کر دی. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ بھائی سیاست کے اندر فیئر تو ہونی چاہیے سیاست, لیکن ظاہر ہے ہر سیاستدان کو اپنے پتے کھیلنے کا اور اپنی چال چلنے اختیار ہے, انہوں نے اختیار استعمال کیا. اب یہ تو ان پارٹیوں کو سوچنا چاہیے جو پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں کہ کون کامیاب رہا ہے اور کون ناکام رہا ہے اس حوالے سے. صحیح. اگر پی ڈی ایم کی جماعت, پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتا ہے, انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے, ماضی کی طرح ہو سکتے ہیں تاریخ بھی ہوا بن کے تحلیل ہو جائے. لیکن اگر یہ آتے ہیں انتشار پھیلتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کورونا کے دوران پاکستان ایک اور انتشار سے نمٹنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیاست کے اندر احتجاج جو ہے ہر پارٹی کا اپنا حق ہے, لیکن اور وہ اس کو جو ہے ہر پارٹی اپنا حق استعمال کر سکتی ہے. پی ڈی ایم بھی اپنا حق استعمال کرنا, پی ٹی آئی کچھ کرنا چاہتی ہے, اگر احتجاج کو روکنا چاہتی ہے اور عوام کو یہ چاہتی ہے کہ عوام روڈوں پر نہ نکلے, تو مہنگائی ختم کرے, بے روزگاری ختم کرے, اور اپنے وعدوں کے مطابق جو نوجوانوں سے وعدے کیے تھے, جو عام لوگوں سے وعدے کیے تھے اس پر پورا اترے. اگر وہ پورا اترتی ہے,
ڈلیور کرتی ہے, مہنگائی کم کر لیتی ہے, بے روزگاری کے اندر کمی کرتی ہے, اور ملک کے حالات بہتر کر لیتی ہے امن و امان کے حوالے سے. اور یہ جو چھین جھپٹی ہے, اسٹریٹ کرائمز ہیں, ان پہ قابو پا لیتی ہے, تو شاید تو وہ اپنے کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکے, ورنہ بہت مشکل ہے. جماعت اسلامی بھی اس وقت میدان عمل کے اندر ہے. سراج الحق صاحب نے پورے ملک میں بڑے جلسے کیے ہیں, بڑے کامیاب جلسے کیے ہیں اس اعتبار سے. تو جہاں وہ اپوزیشن کی دیگر پارٹیاں ہیں یہ اپنے طور پہ پورے طور پہ جدوجہد کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ جو ہے حکومت کی ناکامی اور نااہلی. سر سراج الحق صاحب تو جو ہے وہ کافی اس میں آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہوتی رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس کے حوالے سے آپ کافی زیادہ بولنے لگ گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں ہم اس کے بعد کی طرف جا سکتے ہیں کہ پی ایس پی اور جماعت اسلامی ایک پیشہ میں نظر آئیں اور سینٹ انتخابات کے بعد کسی اتحاد کی طرف اشارہ ہے؟ آج کل یہ دیکھیے ہماری پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ ہم جو ہے کراچی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو آزمائے ہوئے ہیں اور جو لوگوں نے جن کو دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, تو غیر ان کے لیے اپنی علیحدہ فیلڈ ہے, ہمارے لیے اپنی علیحدہ فیلڈ ہے. ہم جو اس وقت سمجھتے ہیں اس وقت جو کراچی کے ساتھ ناانصافیاں ہیں ان ناانصافیوں کو ختم ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلا بڑا مسئلہ مردم شماری ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہمارا اندازہ ہے اور جتنے سینسس کا ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 3 کروڑ سے کم آبادی کراچی کی نہیں ہے, لیکن اس کو ہم 1.5 کروڑ گنے, تو 1.5 کروڑ گننے کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کراچی کو وسائل کم مل رہے ہیں. کراچی کا بلکہ صرف وسائل کم مل رہے ہیں اس لحاظ سے کہ اگر کراچی کو وسائل ملیں, NFC ایوارڈ جو ہے وہ اگر کراچی کے 3 کروڑ کی آبادی کے حساب سے ملے گا تو آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس مکمل کر سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے K4 کا منصوبہ ہے وہ نامکمل ہے, S3 ہے وہ نامکمل ہے, اسی طرح ماس ٹرانزٹ پروگرام جو ہے وہ نہیں ہے, سف روڈ کا کوئی ٹرانسپورٹ کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح اگر عبدالستار افغانی صاحب نے ہب ڈیم بنایا, اسے بہت بڑی سوچ کے ساتھ بنایا ہب ڈیم جو ہے, اس کا آغاز کیا. اسی طرح رحمۃ اللہ صاحب نے پانی کے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کیا, روڈوں کے منصوبے کام کیا. وہ جو بسیں گرین بسیں لائے تھے رحمۃ اللہ صاحب جو ہے CNG کی بسیں, وہ غائب ہو گئی بعد میں جو ہے. اب تو کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کوئی نظام ہی نہیں. آج بھی لوگ جو بیچارے بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, تو یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں لوگ آج کہتے ہیں کہ جی بڑا ڈلیور کیا انہیں. بتائیں یہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کراچی کی ٹرانسپورٹ جو تھی انہی کے زمانے میں بند کی گئی, سرکولر ریلوے انہی کے زمانے میں بند کیا گیا, یہ سب MKO کے زمانے میں ہوا ہے. تو پھر MKO کے ایک فرق کو اور وہ پاک صاحب ہو کر کیسے آئے گا کہ ہم کہیں گے اس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی الائنس بنانا چاہیے. نہیں تو سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی بات آتی تو میں بھی انہیں کی بات آگے بڑھا لوں کہ ہم تو سیٹوں پر لات مار کے چلے گئے تھے, ہم تو باہر چلے گئے تھے, ہم واپس آئے, ہماری جانوں کو خطرہ تھا. جو بھی بات کرتے ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ, لیکن جو آپ کے سابقہ میئر رہے کراچی کے وسیم اختر صاحب, ان سے جواب طلبی کے لیے ایسا کون سا پلیٹ فارم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا جو حال کیا, آپ کے پاس اختیار نہیں تھا, پھر بھی آپ نے ٹائم اپنا پورا کیا, اپنی عیاشی آپ نے پوری کی, تو اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو جواب طلبی ان سے ہو؟ دیکھیے ویسے تو پارٹیوں میں اس کا نظام ہونا چاہیے احتساب کا, کہ آدمی کا جس پارٹی سے تعلق ہو وہاں پہ احتساب ہو کہ وہ کیا ڈلیور کر رہا ہے, اور اگر ڈلیور نہیں کر رہا تو اس پارٹی کو اس کو گرفت کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پارٹیوں میں وہ نظام نہیں ہے کہ گرفت کی جا سکے. رحمۃ اللہ صاحب جن پروگراموں کو لے کے چلتے تھے جماعت اسلامی کی پارٹی کے اندر, باقاعدہ سب چیز پر نظر رکھی جاتی تھی, پوری پوری ٹیم ان کو میسر تھی جو ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی, کراچی میں گائڈ کرتی تھی. یہ بیوٹیفیکیشن کے جو پروگرامس تھے, پارکوں میں جو بننا تھا, 32 کالجز کا اضافہ تھا, اور یہ بڑے پیمانے میں جتنے روڈوں کی تعمیر تھی اور 42 روڈوں کی تعمیر ہوئی اس زمانے کے اندر, فلائی اوورس بنے, یہ سب جو ہوتے ہیں یہ سارے کام تھے. تو اگر کسی کی پارٹی نے یہ کام نہیں کیا احتساب کا, نظر رکھنے کا, تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ آدمی 4 سال کہتے رہے جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو اب وہ آئندہ کون سا بھی اختیار مل جائے گا. تو اگر اختیار نہیں ملے گا پھر ہوتا رہیں گے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جن لوگوں کو اختیار نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کام کرے, ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے. سر آنے والے دنوں میں جیسے سینٹ انتخابات کی بحث چل رہی ہے کہ اوپن بیلٹس ہونا چاہیے, شو آف ہینڈس ہونا چاہیے, جماعت اسلامی کا اس پہ کیا اسٹانس ہے, کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ شو آف ہینڈ سے نہیں کرا سکتے, مطلب منع نہیں کیا گیا. جی جی ٹھیک ہے, اس کو کرایا سکتے ہیں. اگر اس کو ابھی تو مسئلہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے یہ, اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ اجازت دے دے تو کرانا چاہیے. شو آف ہینڈ سے ویسے آپ کے خیال میں یہ رائے جو ہے غیر مناسب ہے؟ جی جی
ٹھیک سر، تھوڑا سا آخری نامات میں داخل ہونے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جو ہے وہاں پہ تقریباً ایک کیوس کے بعد اب فائنل ہو گیا کہ جا رہی ہے اور پھر سے ڈیموکریٹس اقتدار میں آ رہے ہیں. امریکہ میں جب بھی ڈیموکریٹس اقتدار میں آئے ہیں، پاکستان میں جمہوری چیزوں کو کافی پروان ملی ہے، جمہوری ماحول ایک سازگار سمجھے جاتا ہے. موجودہ حکومت کو وہاں کی تبدیلی سرکار سے کوئی آپ سمجھتے ہیں فرق پڑے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکن معاشرے کے بارے میں لوگوں کی ایک بڑی رائے تھی، بہت بڑا جمہوری معاشرہ ہے یہ، اور یہاں کی جمہوریت بہت بڑی جمہوریت ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اسے کہا جاتا تھا. تو اچھا تاثر بھی یہی تھا اور لوگ کہتے بھی یہ تھے، لیکن پہلی دفعہ ان کا اصلی جمہوری چہرہ جو ہے سامنے آیا ہے. اس سے خود وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ پناہ مانگ رہے کہ یہ کیسی جمہوریت تھی، کیا تھی. اصل بات وہاں قانون کا خوف ہے، ورنہ جو ہوتا ہے نا ایک جذبہ جوش، وہ چیزیں نہیں ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں. وہ صرف قانون کی وجہ کرتے ہیں، ورنہ اخلاقیات ہوں گے، اخلاقی چیز وہ نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ لائٹ چلی گئی تھی امریکہ میں تو کیا سے کیا ہو گیا تھا،